بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا عاشق اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی شکلیں خواجہ اویس جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ قرنی کون ہے۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں انہیں لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح قیامت کے روز بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس قرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کسی نے نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب عہد طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ اجرت پہ لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچی رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو اللہ نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے اللہ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول و دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسرے ان پہ ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس کا گہرا صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس قرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کوفہ تشریف لے گئے، اور جمعے کی نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا
کہ قرن شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم اویس قرنی سے بالکل آشنا نہیں ہے، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی عرنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا کے سویا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگ رو رہے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہم وادی عرنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا تو جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے، میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پہ دیکھا تو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور کہا، اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر و علی رضی اللہ عنہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ اللہ کے دربار میں بلند ہے۔ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہم یک زبان ہو کے بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر و علی رضی اللہ عنہم، آپ غور کر لیجئے، شاید میں اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کے دائیں طرف، ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا جلے ہوئے یا چنبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں نشان آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہم سے کہا، لائیے وہ مرقع مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو مرقع دیا گیا تو وہ حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہم سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ یزدی میں عرض کی، اے رب العالمین، میں اس وقت تک یہ مرقع نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق و مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے مجھ تک پہنچانے تک کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کرے۔ اللہ نے فرمایا، اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالی، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ مرقع نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہم آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور اللہ کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ مرقع نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے میری سفارش پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ ایک مرتبہ خواجہ اویس قرنی 3 روز سے بھوکے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔
اچانک آپ کو ایک درہم ملا۔ آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درہم کسی کا گرا ہو، چنانچہ آپ نے درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔ بھیڑ نے روٹی آپ کے آگے کر دی۔ آپ نے سوچا کہ شاید یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہو، اس لیے آپ نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا، اے اویس قرنی، جس اللہ کا تو بندہ ہے میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، اور تو اللہ پر یقین کر کہ اس نے یہ روٹی خود بھجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ اویس قرنی نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور اللہ کو پہچاننے والے ہی عارف و زاہد ہیں۔ غرضے کہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر ہر چیز واضح اور ارفع ہو جاتی ہے، تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو، مگر اللہ یہ بلند مقام صرف اویس قرنی جیسی شخصیات کو عطا کرتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس قرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر یہ کے بعد دیگرے تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔ ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں ہی کھڑے رہتے۔ کسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرضے کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں، اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اویس قرنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر و مدارات کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد کر لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں اویس قرنی مدینہ تشریف لائے، مگر جب انہیں پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا، وہ اویس قرنی تھا
جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں لیے ہی واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں ہے جو کہ بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف یاد الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ ویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پہ رشک آنے لگا اور فرمانے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد اور تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس قرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں، میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا آپ کون ہیں میرا انٹرویو کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا
کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس قرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔